کرنا اسی کو بھول جائے. سیکھنا اس پہ جان لگانا کہ ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آ جائے. سب سے پہلے نمبر تو یہ ہے کہ اس کو سکھانا, تو ہر عمل دین ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرا ہے کہ اس کا استعداد دھیان, اس موقع سے دھیان ہو اس عمل, اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا ہے. جیسے مسجد میں جانا ہے, اب اگر استعداد ہوگا تو داہنے پیر سے جائیں گے, درود پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, اعتکاف کی نیت کریں, سب ہو جائے. اور اگر دھیان نہیں ہے تو مسجد میں گئے, کچھ بھی نہیں, ارے اب یاد آ رہا کہ ہمیں مسجد میں اس طریقے سے آنا چاہیے. یہ غفلت کی وجہ سے ہوگا. زندگی غفلت کی بہت ہوگی, اور اللہ کے دھیان کی کمی ہوگی. اور غفلت کا علاج ذکر ہے, اور سیکھنے کا علاج علم ہے. سیکھنا دونوں کام کرنا اور اللہ کی عظمت و بڑائی یہ دعوت جائے. جتنا اللہ کی عظمت و بڑائی کی دعوت دیں گے اور جتنا یقین آتا چلا جائے گا, اتنی زندگی دین پر آتی چلی جائے گی. سب سے پہلے تو یقین صحیح ہوتا ہے. جتنا یقین صحیح ہوگا اور جتنا اللہ سے ہونے کا اعتبار ہوگا اور جتنا اللہ کا دھیان ہوگا اور جتنا یہ ہوگا کہ میرا رب اللہ جل شانہ ہے, اسی سے زندگی بنانے سے ہماری بنے گی, اتنے زیادہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. سب سے زیادہ مسئلہ جو ڈالتی ہے وہ دنیا کی چیز. جتنا اللہ کا یقین آئے گا اور اللہ کے رب ہونے کا یقین آئے گا اور یہ آئے گا میرا پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی زندگی بنائے گا نہ بگاڑے گا, نہ اس کے علاوہ کوئی نفع پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا. اب تو اللہ کی ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ جس کی زندگی کو بنانے کا فیصلہ کر دے گا, کوئی نہیں بگاڑتا, اور جس کی زندگی بگاڑے گا اسے کوئی بنا نہیں پائے. تو یہ مستقل محنت ہے, دعوت دے کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر کے کہ چیزوں کا یقین نہیں ہوتا ہے. جب اسباب کا یقین رہتا ہے, چیزوں کا یقین رہتا ہے, مال دولت کا یقین رہتا ہے, تو زندگی بگڑ جاتی ہے. جس چیز کا یقین ہو اس پہ آدمی کرے گا, چاہے غلط کرنا پڑے چاہے صحیح کرنا پڑے. یہ سارے فسادات اسی وجہ سے ہیں. جب زندگی یہ آ جائے کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, وہ جس کی زندگی بنائے گا بنے گی اور جس کی بگاڑے گا بگڑ جائے گی, تو آدمی زندگی سے ہی روح کو چلائے گا. اور جب اسباب کا یقین ہوگا اور چیزوں کا یقین ہوگا اور اس سے زندگی کے بننے کا یقین ہوگا, تو پھر آدمی اسی طرح سے. بہت خطرناک یقین ہے چیزوں پر بننے کا, اسباب سے بننے کا, اس میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں. ہم ایک جگہ گئے تھے جماعت میں, تو وہاں پر بیٹے نے باپ کو گولی مار دی. تو میں نے پوچھا بھائی کیوں, کیا ایسی بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ اس کے والد جو تھے وہ زمین کا بٹوارا کر رہے تھے تینوں بھائیوں کے بیچ میں. تو بٹوارے میں ایک جگہ ایسی زمین آ گئی تھی پوری کہ اسے اس کے والد نے تھوڑی سی تھی, ایک بھائی کو دے دیا.
تو دوسرے میں اتنی کم ہو گئی، یعنی مطلب وہ نہیں بٹ پائی اس تک، ایسی جگہ تھی کہ وہ، تو باپ نے کہا کہ تم اسے دے دو، نہیں دے دو، تو اس نے نکل کر کے باپ کو گولی ماری کہ اسے اتنا زیادہ کیوں ہوئی یقین اسباب کا، میری زندگی اس اسباب سے بہت خطرناک جہالت کا یہی تو فساد اور وقت برپا کرتا تھا، جس یقین کی کاٹ کی لا الہ الا اللہ، سارے اسباب کو اپنے دلوں سے دکھا دو اور ایک اللہ کو اپنے دل میں دکھا دو، ایک جنے جنا اللہ کو اپنے دل میں ہر آدمی دکھا دو اور سارے اسباب کو اپنے زندگی سے نکال دو، سارے اسباب کا آسان نہیں ہے، اسباب سامنے اور اسباب کے ساتھ زندگی بننے کا دکھائی پڑ رہا ہے، جتنا اسباب ہے اتنے مزے میں آدمی رہے گا، جتنا بول ہو تو تنگی ہے اتنے دکھ میں رہے گا، دیکھیے ظاہر ہے اسباب اور اللہ کو یقین اور نبی والی زندگی کو اختیار کرنا، یہ دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت، موت سے وقت بھی راحت، اس کا کوئی نفع نہیں سمجھ سکتا، اور دنیا کا جتنا یقین نکلتا چلا جائے گا اتنے آخرت کا یقین اور اللہ کا یقین اور اس کے نبی کا یقین اور صحیح دین پہ چلنے کا یقین زندگی کے اندر آتا چلا، لیکن یہ محنت ہے، مستقل اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، مستقل اپنے زندگی کو چلانا، ورنہ آدمی ختم ہونا، بڑے بڑے خصوصوں کے ساتھ رہ کر کے اگر دنیا کا یقین نہیں نکلا تو آدمی بن نہیں پاتا ہے، وہ اللہ کے راستے جس چیز کو جس پر مٹائیں گے، جب ہم اپنے جان و مال کو آخرت کی یقین پر اور اللہ کے یقین پر اور آخرت والی زندگی پر لگائیں گے، دنیا کو دین کے بنانے پر لگانا ہے اور اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ جتنا ہمارے اندر آئے گا اتنا آخرت کا یقین بنے گا، جتنا ہم اس کو آخرت کے لیے مٹھائیں گے، اس دنیا کو جو چیز ملتی ہے اس کا یقین نکالتا ہے، جس چیز پر لگائی جاتی ہے اس کا یقین آتا ہے، تو آج تو دنیا کی محنت دنیا ہی پہ لگانے کو ہو گئی، اور دنیا آ گئی اور دنیا بنانے سے لگ رہی، نہیں اس کو لگانا پڑے گا، اور یہ یقین نکل جائے گا تو بزرگوں کا کہنا ہے جو آدمی دنیا سے اعتراض کرتا ہے اور اس سے الگ رہتا ہے اسے سارے شیطان مل کر کے گمراہ نہیں کرتے، اور جس آدمی کے دل میں دنیا ہے اور اسی کی محبت بھری ہوئی ہے تو سارے بزرگ و اہل اللہ مل کر کے اسے صحیح نہیں کرتے، بہت ظاہر ہے، اور اس کا مقابلہ لا الہ الا اللہ ہے کہ معبود اکیلے ہے، اور معبود کا مطلب ہے جو سارے کام کا بنانے والا اور ساری زندگی کو صحیح کرنے والا اور سارے بگڑے حالات کو بنانے والا اور سارے خوشی کے حالات کو کسی کے چاہے تو بگانے والا، سب اللہ کیا ہے، جب آدمی چلتا ہے نا تب اسے دکھائی پڑتا ہے، جب دین میں اپنے جان مال کو لگاتا ہے تو دکھائی پڑتا ہے کہ اللہ کی نسبت پر جان مال لگانا اور دین پہ جان مال لگانے سے کتنی زیادہ ہماری اللہ کے یہاں ترقی ہو اور کتنا چین سکون اور راحت آدمی۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ لکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، اللہ والے ہیں اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، دل بچ جائے آدمی کا، ایسی بڑی زندگی اور اتنا بڑا یقین
راستے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے، 2 سونے کی اینٹ پڑی ہوئی، تو ان تینوں آدمیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو بالکل نقد معاملہ ہے، اور پتہ چل گیا یہ اللہ والے ہیں، برکت دکھائی پڑے گی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے بجائے انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ترتیب ایسی چلاؤ کے ساتھ اور اپنے بہانے بازی کرنے لگے۔ جب انہوں نے بہانے بازی کرنا شروع کیا تو آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، یہ تینوں آدمی آ کر کے سونے کی دونوں اینٹوں پہ بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیج دو۔ اب جب وہ کھانا لینے چلا گیا تو انہوں نے دونوں نے پلاننگ کی کہ وہ تو کھانا لینے چلا گیا اور اینٹیں 2 ہیں، 3 آدمیوں میں بانٹنے میں پڑے گی دقت، تو کوئی ایسی ترتیب بنا دو کہ اس سے جھگڑا کر لیں اور پھر اس سے مار ڈالیں اور ہم دونوں ایک لے کے چلے جائیں۔ ان دونوں نے تو یہ پلاننگ بنائی اور اس نے اکیلے نے پلاننگ بنائی کہ کھانے میں زہر ملا دو اور وہ دونوں کھا لیں گے تو ہمارے ہاتھ تو دونوں کی اب وہ ان کی یہ پلاننگ اس کی وہ پلاننگ۔ اب وہ لوٹ کے آیا تو اس سے انہوں نے سب ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کی، یہاں تک کہ جھگڑا ہونے لگا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا تو کھانا لے لیا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا دونوں نے کہ کھانا پہلے کھا لے پھر دونوں لے کے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تو یہ دونوں بھی مر گئے۔ اب دونوں سونے کی اینٹیں اور یہ تینوں لاشیں وہیں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آ گئے اور آ کر کے دیکھا کہ وہ دونوں سونوں کی ہیں اور یہ تینوں آدمی جو ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے پیچھے پڑتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اور جو اعمال پر لگتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مانتا ہے اور دل کو اپنے ایمان اور اعمال سے سجاتا ہے اور اپنے دل کے عقل کو پاک کرتا ہے کہ اصل تو ہماری زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بناتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام۔ اسی وجہ سے کلمے کے بارے میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ سارے نبیوں کی دعوت رہی ایک آدمی کی نہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کی دعوت لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ وعدہ بدلتا رہا، جو نبی تھے ان کا بات کا نکالا تھا۔ تو یہ تو سبھی کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی زندگی کا بنانے والا نہیں۔ طرح طرح اللہ تعالیٰ ہے جس کے حکموں کو مان کر کے چلیں گے تو ہماری زندگی بنے گی۔ اور ہماری زندگی اصل دنیا کی نہیں ہے، ہماری زندگی اصل آخرت کی۔ تو اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم سیکھنا اور اللہ والا دھیان ہمیں بٹھانا اور اس کلمے والا یقین دل کے اندر اتارنا اور اپنی زندگی کو چلانا۔
یہ سب کام اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. دعوت دے گا جتنا اتنا یقین بنے گا، جتنا ذکر کرے گا اتنا جان بنے گا، اور علم سیکھے گا تو اللہ والا علم آئے گا. اور پھر نمازوں کا اہتمام، اچھی عمدہ بنانا. نماز کی ہے نا، اس کو اچھی اور عمدہ بنانا. اللہ کے دھیان والی، اللہ کے علم والی، اخلاص والی، اللہ کے یقین والی، ساری صفات علم سیکھنا عمدہ سے عمدہ نماز بنے. نماز کو ساری زندگی کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے. ساری زندگی صحیح ہو جائے اور ساری زندگی عمدہ اور اچھی بن جائے، اس کو بنانے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز سب سے آسان. محنت کر کے جو نماز بنائے گا اللہ اس کی زندگی کو صحیح کرتا چلا جائے. قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز دیکھی جائے، اور قبر کے اندر بھی نمازی آتے ایک کنارے پہ کھڑی ہوئے ایک طرف ہو، روزہ ایک طرف، قرآن ایک طرف، صدقات ایک طرف ہو، اور ساری کی ساری عبادتیں اس کو قبر میں گھیر لیں. نماز کو جتنا اچھی بنائیں، ایک جو بہترین حساب اس کے قرآن کے الفاظ پر یہ سیکھنا. اللہ کے دھیان والے، حضور کے طریقے پر بالکل اللہ جیسے اللہ ہی مقصود ہو، اللہ ہی مطلوب ہو، اسی کی تمنا ہو. اس دھیان کے ساتھ کیا مطلب پروردگار کے لیے اس نماز کو پڑھا. یہ نماز کو بنانا پڑے گا. جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی اچھی زندگی ہوگی. اللہ کا دھیان ہو نماز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو علم بتایا وہ جماعت کا اہتمام، جماعت رکوع اور سجدے کو سیکھتے، کیسے رکوع کرنا چاہیے، کیسے سجدہ کرنا چاہیے، سب چیزیں سیکھنے کی ہیں ہمارے. جتنی اچھی نماز ہو، کوئی آدمی کیسی برائیوں میں مبتلا ہے، اگر وہ محنت کر کے اپنی نماز کو اچھی بنا لے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بنا لے گا تو اتنے زیادہ زندگی اس کی اچھی ہوتی چلی جاتی. ہمیں ملک میں بھی جماعت میں جہاں سب نماز کوئی بھی نماز نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے. ارے وہ ایسے غریب کہ اکثر وہ روزہ رکھ کر کے اپنا وقت گزارتے تھے. غربت کا مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کی سوچے کہ دنیا کی مزدوری اور سب غریب ہیں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. بالکل غلط ہے. نماز کی اہمیت، اس کی قیمت جب دل کے اندر آ جائے گی اور آدمی سمجھے گا یہ عبادت تو بہت زیادہ تحفے کے طور پر دی گئی. نماز ہم کو تحفے کے طور پر ملی نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے کیا لائے؟ نماز لائے امت کے لیے، اور یہ ہماری امت کے لیے مومن کا معراج ہے. اس کو جب اپنے رب سے ملاقات کرنی ہو تو نماز پڑھنا شروع کرنا. یہ مومن کا معراج ہے. جب اس سے نماز اپنے رب سے ملنا ہو اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہو تو نماز کا اہتمام شروع کرنا. اور 5 وقت کی تو فرض ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے جو اللہ نے ضروری قرار دیا کہ ہمارا ہر بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے
وہ 5 وقت تو ضرور ہمارے پاس آؤ. ایسے بلانے کا کوئی کسی کو. اگر کوئی آدمی گھر پہ 2 وقت آنے لگے تو آدمی یہی کہتا ہے تو انہیں گھر دے دیا تو کوئی گھر نہیں ملتا. اور اللہ کی کتنی شان ہے کہ 5 وقت تو اے میرے بندے تجھے آنے آنا ہے. یہ تو تجھ پہ فرض قرار دے دیا. اور اس کے علاوہ جب چاہے تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا. تیرے لیے کیا سارے مسلمان ہیں. تو یہ محبت کی علامت نہیں کہ جب چاہو اپنے رب کے گھر میں حاضر ہو جاؤ, مسجد میں چلے جاؤ اور اپنے اللہ سے باتیں کر لو, اپنی مصیبتوں پر. لیکن وہ بھی یقین سے ہوگا. کتنا یقین ہے کہ ہمارا کام اللہ بناتا ہے اور ہمارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی تو کہا گیا جب بھی کوئی مصیبت و پریشانی پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی. ہر پریشانی کا حل نماز. اتنی بڑی تو دولت اللہ نے دیا رکھی. اور ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا. اور وہ اتنے غریب کہ جن میں کسی وقت کھانے کو آئے, کسی وقت کھانے کو نہیں, بچے تک بھوکے. اور وہ ایسے کہ کسی سے سوال کرنے والے نہیں سوائے اللہ رب. یعنی گشت میں ہم لوگ پوچھتے تھے کہ چلو گشت کر آئے تو کہتے تھے کس پہ گشت کرو گے؟ جتنے محلے میں مرد تھے وہ تو یہاں مسجد میں موجود. نماز کا اہتمام یہ تو ہر برائی کو نکالتے ہیں اور زندگی کو بالکل چوبردہ کر دے گا. اور آج بالکل دنیا کے کاموں میں بھی بہت آگے. یہ تو ایسا انعام اللہ نے کیا. اب وہ اتنے غریب اور ہر محلے کے اندر شراب کی دکان کھولی ہوئی. کوئی مسلمان شرابی نہیں ملا اور نہ جواری اور نہ بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز استعمال کرنے والا. اور حالت انہیں کی آپ کو بالکل سیدھے سادے لوگ. تو یہ بات نہیں ہے. اگر ہمارے محلوں کے اندر ہم لوگ بھی اس کی محنت کریں کہ پوری بستی 100% اللہ کے حکموں پہ آ جائے تو اتنی رحمتیں اترے گی کہ سارے کے سارے بھلے سب یعنی نہ کھانے ہونے کے باوجود بھی سب نہ کوئی چوری نہ سگاری نہ شرابی نہ جواری نہ کسی کا سامان لینے والا دیکھے ہی. اور غربت کا خیال یہ کہ وہ 3 دن کی جماعت میں بڑی مشکل سے نکل پاتے. کیسے؟ اب کھانے کو پیسے نہیں رہتے, مسجد میں پڑے رہتے سب. اللہ ہی اللہ ہے. لیکن دیکھا کہ 5 وقت کی نماز کے اہتمام نے ان کو ہر برائی سے بچا. تو جو یہ ہم کو دولت دی گئی ہے, اگر ہم محنت کریں, ہماری زندگی نماز پر آ جائے اور ہم اللہ کے رسول کے حکموں پر آ جائیں تو ہمارے اندر بھی دھیرے دھیرے کی بات ہے. کوئی بہت بڑی بات نہیں. جتنی چیزیں بتائی گئی نا, جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اس کو یہ ملے گا. اور جو اللہ نے وعدہ کیا, جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے, اللہ اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرے. اور سارا سکون اور راحت اللہ نے اہتمام نماز کو رکھا. پوری امت کے بچے, عورتیں اور نوجوان سب کو نماز کا اہتمام دیتا ہے. تو ان کی زندگیوں کی برائی تو ہم بہت بتاتے ہیں.
لیکن ان سب کے دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اہتمام نماز ہے۔ سب کو دھیرے دھیرے کر کے نماز کا اہتمام دے رہا ہے۔ یہ نماز دنیا اور آخرت میں خزانہ، دنیا کے اندر بھی ہر پریشانی سے بچنے کا ذریعہ۔ ایک بھی پریشانی آئی، جیسے پوری دوا پہ آئی، اسے جو ہے ایک لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر کے بنا ہوا تھا کہ جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی، ارے میں چل نہیں سکتا، میں تو مر گیا۔ اور اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے بھی وہیں جانا ہے، اگر یہ کچھ پیسے سے بچے سے سوال کر لو تو میں کریں۔ اس نے سوال کر دیا۔ بہت سے لوگوں میں رحم دلی ہوتی نہیں، وہ اتنا کہا سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آگے چل کر کے اس نے پوچھا کس راستے سے چلو گے؟ تو جس راستے سے مستقل جاتا تھا اس نے کہا وہ، تو اس نے کہا جو سوال تھا یہ قریب پر آتا آئیے، کہا چلو ادھر ہی چلتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا نہیں۔ وہ جا کر کے ایک وحشتناک جنگل پہ ختم ہو۔ اب یہ بالکل نکلا اپنے نیزا لے کر کے، پہلے تمہیں ماروں گا پھر سامان لے جاؤ، اور وہ کہے کہ مجھے مارو نہیں، سامان لے جاؤ۔ ہاں ہمارا دستور یہ، پہلے تمہیں ماریں گے پھر سامان لے۔ تو اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے، تو اس نے نماز کی نیت مانگی، اور صورت یاد نہیں آ رہی، بہرحال یاد آ ہم وہی دن مستقبل کون ہے جو پریشان حال کی کر دیں۔ جب وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کے پڑھتا رہا، روتا رہا، اور یہ کھڑا کہتا رہا کہ جلدی ختم کرو۔ جب اسے مارنے کے لیے بڑھا تو آسمان سے ایک آواز آئی، پھر دوسری آئی، تیسرے پہ وہ فرشتہ تھا، اس نے جو نیزا مارا ہے وہ باہر نکل گیا ظالم، اور جہاں گرا وہیں آپ کے شعلے اٹھے، آگ لگا، برباد ہوا۔ تو وہ بھاگا اٹھا کے کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں محمد یقین مصطفیٰ کا بولا۔ وہ میرے ساتھ مانگا، اس کے بعد اس کو آیا تمہاری مدد کے لیے، اب جہاں چاہے جاؤ۔ تو دنیا کی مصیبت میں بھی اگر تم نماز کی طرف سوچے ہو گے، اللہ بہت مدد کرے گا۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا، کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف نہیں۔ پوری رات بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور دعا مانگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر نکل کے بس اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی سنی، ان کی فراری اور بے چینی کہ آج اللہ کے دین کے لیے یہ سب نے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بدر تو فیصلے کا دن تھا جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا یا تو ہماری جانیں رہیں گے یا اللہ کا دین دنیا میں باقی رہے۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے، ہم اسی لیے جی اس فیصلے میں آسمان ہلچل مچا اور فرشتوں کو اٹھا دیا۔ ایمان والے کا فیصلہ اور ارادہ یہ بڑی طاقت کی چیز ہے۔ جب یہ فیصلہ کرنا تھا ہمارے تو عزم ارادے بھی نہیں رہے، کرنا تو جب ہوگا تب کرے گا، لیکن ہمارے یہ عزم ارادے بھی نہیں رہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو۔
صحابہ بھی تو تھے، لیکن انہوں نے کیسا گزارا تھا؟ چند گھوڑے اور اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں اور سب مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم تو اس جنگی ارادے سے آئے بھی نہیں تھے، یہ تو ابو سفیان کا قافلہ پکڑنے چلے گئے اور اللہ کا نظام کچھ آسمانوں میں اور کہ تم مان لینے کے لیے آئے ہو قافلے سے، اور ہم ساری دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین چلے گا اور اس کے لیے تمہیں استعمال کرنا، اللہ ہی کی بات ہے۔ ان سے تم مشورہ کیا تو یہ آئے تو نہیں، لیکن ہماری یہ جان ہتھیار نہیں ہمارے، ہم جانتے ہیں جو ہمارے پاس ہے سب مٹا دیں۔ اللہ کے رسول آپ حکم کرو، پھر اللہ کے رسول نے دعا نظام کر فرشتے آسمان، یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ارادے پر جیسے طے کریں گے مجھے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوں اور ہماری زندگی کی وجہ سے کہ اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے تو پھر اللہ بہت تھوڑے لیکن عزم و ارادہ بہت بڑا کہ ہماری جان جائے اللہ کا دین ہم سب کو دینا۔ آپ حکم کر دو، سمندروں کو پڑھیں، پہاڑوں سے پوچھ جائیں، کہیں کا ہے اللہ کے ہم تو اللہ کے دین کے لیے ہی پیدا، یہ تھا یقین دلوں کا، اور یہ سمجھتے تھے صحابہ کہ ہم دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا ہوں اور دنیا میں اس لیے پیدا ہوئی کہ اللہ کا دین سارے عالم میں اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کر کے اور جنت کی طرف جائیں۔ یہ محنت مجاہدہ کرتے کرتے ہی نتیجے ان کا مقصود نہیں تھا۔ روم کو، فارس کو، سب جگہوں پہ یہی دعوت ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اسلام دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہمیشہ سے آنے والی مخلوق جو ہے وہ سب کی غلامی سے نکل جائے اور اسلام کو انصاف کی طرف آ جائے اور اللہ ساری دنیا میں دین کو زندہ کرے۔ رستم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہم جو ہیں وہ تم لوگوں کو تمہیں ہم تمہاری طرف آئے نہیں، ہم بھیجے گئے اور اس وجہ سے ہم بھیجے گئے کہ اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو اور نبو رحمت ستر کا طریقہ ساری دنیا میں چلے اور انسان جہنم کے راستے سے جہنم سے بچانا جنت کی طرف چلے۔ اور ہم جان دینے کے لیے نہیں ہوئے، کون کس کے لیے جان دے اس کے لیے کچھ جان دے صحابہ انسانوں کو ہدایت دیں، ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں مان نہیں چاہیے، تم اگر اسلام کو قبول کر لو گے تمہارا ملک تمہیں مبارک۔ ہم تو اس وجہ سے آئے کہ اللہ کے بندوں کو ہماری طرف سے اور اللہ کے بندوں کو غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی سے لے آئے اور سارے مذاہب کے ظلم و ستم کے نکال کر کے اسلام کی عادل مثال کی طرف۔ اس وجہ سے کہتے تھے ہم تو اس وجہ سے چلے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، کہیں تمہاری دنیا سے نہیں اور وہ سمجھ بھی گئے تھے کہ یہی بات ہے، ان کو دنیا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کے دین ہے، اور تم اسلام قبول کر لیتے ہو تمہیں اللہ کا کلام دیں گے اور ہم سب واپس چلے جائیں۔ یہاں تو یا مال کی اتنی زیادہ مانگی نہیں جاتی، اتنی تھوڑی سی مانگی جاتی ہے اللہ کے راستے میں کہ ہماری اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ ابھی تو ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگی میں
اللہ کے احکامات آ جائیں، ہم نمازوں پر اہتمام کرنے والے بن جائیں، سارے کے سارے جہنم کے راستے سے بچ کے جنت کے راستے پر۔ ابھی تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ نماز سے کام، اگر یہ امت اللہ کے حکموں سے آ جائے اور نمازوں کا اہتمام کرا جائے تو اللہ کی تائید جو بدلتے ہیں ہم اس کو زیادہ نہیں دیتے اور چیزوں میں لگنا ہے۔ پوری امت کو لانا اور اس کے لیے رونا اور دعائیں مانگنا اور جان مال لگانا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو اور نبی کو طریقے سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا پیدا کیا۔ تو ایک تو نمازوں کا اہتمام، ہر ساتھی ہمارے سوچیں کہ ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنا، ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف تھوڑا سا وقت اور اللہ ہی کا دیا ہوا وقت ہے اور پورا گھر اور پوری بستی سب کو ایک ایک کو نماز پڑھانا، یہ بہت بڑی مدد کو کروانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر پہ محنت کرنی پڑے، اور نماز اچھی عمدہ ہوگا اس کے لیے علم پہ محنت کرنی پڑے۔ علم اور ذکر کے بغیر نماز نہیں بن پائی، غفلت رہے، تو اسی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو تسبیحات بتائی جاتی کہ بھائی تیسرے کلمے کی اور درود شریف کی اور استغفار کی، اس کی ایک ایک تصویر صبح ایک ایک تصویر شام کو پڑھ لیا کریں، تو اس سے اللہ کا دھیان ہے۔ اس سوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کی محنت کریں، اللہ کا دھیان زندگی کے اندر ہر ساتھ، اور دین کا فضائل کی تعلیم، جتنی فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ اعمال کا استحضاء اور اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ کہ فضائل اعمال کی جو کتابیں ہیں ان کو جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہمارا دل فضائل اعمال کے شوق پیدا ہوگا۔ ہر عمل کو کرنا اور بڑا فرق پڑتا ہے، ایک عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ میں اور اس کے فضائل کے ساتھ میں اور مسائل کے فکر کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ عمل بہت اونچا ہو جائے گا۔ فضائل کا فضائل کیا ملے گا، کیا ملے گا، کیا ملے گا، کیسے کرنے میں ملے گا، وہ اعمال، وہ علم اور اللہ کا دھیان، تو جتنا زیادہ اس میں یہ چیزیں آتی اتنا عمدہ بن جائے گا۔ تو ہر ساتھی یہ جماعت کی جو محنت ہے نا، یہ اپنی زندگی کو بہت عمدہ بنائے گی، اور یہ اصل میں محنت اپنی زندگی کو ایمان پر اور اعمال پر اور اخلاق پر اور اللہ کے دھیان پر، اور اسی میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو جاتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں وہاں فکر کرنا، وہاں محنت کرنا، اور اللہ کی رضا ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے تو بہت بہتر، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کے یہاں بھیج دیا، قیامت کو کہہ دیا جائے گا جس کے لیے کیا اس سے جا کے اس کا اس کی قیمت تو بیٹھے گی اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، جتنا زیادہ اختلاف ہوگا، اور یہ ساری محنت اللہ کے راستے میں نکل سکے، اور اصل میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اپنا وہ فارغ کرتے ہیں تو اس سوئی کے ساتھ ان اعمال پر محنت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مسلسل ترتیب 4 مہینے کی ایمان کی دعوت دینا، ایمان کو بولنا، ایمان کو سننا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا، دین کا علم سیکھنا اور اخلاص کے ساتھ سارے کام کرنا، اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور بھائی اس کے لیے جان و مال کا لگانا،
तो हर साथी इसकी नियत करो। 4-4 महीने की नियत तक करो। नियत से बहुत फर्क पड़ता है। जितने साथी नियत करेंगे अल्लाह के दीन के लिए जान लगाने का और 40 दिन लगाने का, और ये कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी फैसला करेगा तो थोड़े में भी अल्लाह ताला वक्त लगवा देगा। हमें तो आदमी ज्यादा करना थी, जितनी जान और जितनी माल का तकाजा हो वो हम अल्लाह के रास्ते में लगाएं। ये तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है, वो ये तय करता है कि हमें पैदल लगाना, तो ये भी मुबारक। अल्लाह ताला पैदल चलने वाली जमातों के जरिए से बहुत फितने तोड़ता है, बहुत अल्लाह की नुसरत को मदद आती है। इतनी पैदल जमाते और बहुत अल्लाह हिदायत इनके जरिए से करती है। तो आदमी पहले लगाने का फैसला करे और 4-4 महीने की नियत करे। हर साथी ये नियत करे मुझे 4 महीने लगाना, जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले तो हमें 4 महीने। लेकिन हम और ये 1-आध महीने के अंदर 4 महीने लगाना, वो नाम बता दो, बताओ।